اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. سامعین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی مختصر آپ کی خدمت میں رمضان مبارک کے روزوں کا فائدہ، چاہے وہ دنیاوی عنوان سے ہو یا اخروی عنوان سے ہو. انسان کسی چیز کی جب معرفت حاصل کر لے جاتا ہے، اس کی حقیقت، اس کے فائدوں سے آشنا ہوتا ہے، تب کما حقہ اس عمل کو انجام دینے پر قدرت رکھتا ہے اور اس کے اندر ایک رغبت پیدا ہو جاتی ہے کہ میں اس کو ویسے ہی انجام دوں کہ جیسے انجام دینے پر وہ سارے فوائد کا مستحق بن جاؤں کہ جو اللہ نے اس میں رکھے ہیں. آئیے قرآن مجید کی یہ واضح آیت کہ جس میں ایک چیز خداوند عالم نے قانون کے طور پر بیان کر دیا. دیکھو، ہر وہ چیز کہ جو تمہارے جسم کے لیے، تمہاری نجات کے لیے ضروری ہے، میں نے وہ تم پر فرض کر دیا، اور ہر وہ چیز جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تمہارے لیے ضرر ہے جس کے اندر، اسے اللہ نے تمہارے اوپر حرام اور تمہیں بچنے کے لیے کہا. اچھا، قرآن مجید کے اس پیغام میں، اس آیہ مبارکہ میں کیا ارشاد ہوا؟ یہ صرف ہم پر روزے فرض نہیں کیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، ویسے ہی اللہ نے ہم پر بھی اس روزوں کو فرض کیا. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ جب سے انسان اس روئے زمین پر موجود ہے، خداوند عالم نے ساری امتوں پر الگ الگ مہینوں میں، الگ الگ ایام میں روزوں کو فرض کر کے کیوں فرض کیا؟ تاکہ اس کے جسم کو کئی قسم کے فوائد سے نوازے، اور اسی طریقے سے جہاں دنیاوی فوائدیں اس کے اندر رکھے ہیں روزوں کے اندر، ویسے ہی خداوند عالم نے اخروی فوائد رکھے ہیں. آپ کی خدمت عالیہ میں چند ایک فوائد کا ذکر کروں اور ختم دعا. سب سے پہلا فائدہ کہا گیا کہ رمضان مبارک کے روزے کا ایک فائدہ جو عمومی فائدہ ہے، جو مشترک ہے دنیا کی کامیابی کے لیے بھی اور اخروی کامیابی کے لیے. جیسے آپ کے اور ہمارے مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرض اللہ الصیام علی العباد ابتلاء لاخلاص الخلق. کیا فرمایا مولا نے؟ یہ جو اللہ نے بندوں پر روزے کو فرض قرار دیا ہے، وہ کس وجہ سے کہا؟ اخلاص ان کے اندر پیدا ہو، اخلاص کی معرفت ہو. اچھا، اسی طرف جناب سیدہ سلام اللہ علیہ مالکنی جہاں بھی ارشاد فرماتی ہے، فرض اللہ الصیام تثبیتا للاخلاص. خداوند عالم نے جو روزہ فرض کیا ہے، کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ انسان کے اندر اخلاص محکم ہو. کہتے ہیں اخلاص کیسے محکم ہوگا؟ اللہ کے لیے، خالصتا للہ. کیا مطلب؟ کہا انسان پیاسا ہے، بھوکا ہے، شدید بھوک لگ رہی ہے، گھر میں پانی بھی موجود ہے، گھر میں غذا بھی موجود ہے، کوئی نہیں ہے جو اسے دیکھ رہا ہو، اس کے باوجود انسان نہ پانی کو ہاتھ لگا رہا ہے، نہ کھانے کو ہاتھ لگا رہا ہے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ پانی پینا روزے کو باطل کر دیتا ہے، کھانا کھانا روزے کو فاسد اور باطل کر دیتا ہے. انسان اللہ کے لیے خالصتاً للہ روزہ رہتا ہے، جس کی وجہ سے خداوند عالم اسے جو سب سے پہلی نعمت عطا کرتا ہے وہ یہ کہ اس کے اندر خلوص کو بڑھا دیتا ہے، اخلاص کو بڑھا دیتا ہے، جس کی طرف
حدیث قدسی آگے بڑھ کے آواز دیتی ہے کہ جس میں خداوند عالم نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہے، ہر چیز جو اللہ نے فرض قرار دی ہے وہ سب کی سب عبادتیں اللہ کے لیے تو ہے، لیکن اللہ نے جس عبادت کو خاص طور سے اپنے لیے قرار دیا وہ کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں خود عطا کروں گا، یا دوسرے کچھ لوگوں نے ترجمہ یوں کیا، روزے کی جزا میں خود ہوں۔ جب انسان کو اس عمل کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے ذات خداوند عالم مل جائے، اب وہ کسی کا محتاج نہیں رہ جائے گا۔ انسان جب خلوص کے ساتھ عمل انجام دے گا، دنیاوی بھی برکات اسے ملیں گی اور اخروی ثواب بھی اس کے حق میں لکھا جائے گا۔ جہاں انسان کو دنیاوی مشکلات سے بھی نجات ملے گی، ویسے ہی انسان اخروی برکات اور اخروی درجات کا مستحق قرار پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل میں خلوص پیدا ہو گیا، اور جہاں عمل میں خلوص پیدا ہو جاتا ہے وہاں دنیا میں بھی کامیاب ہے انسان اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ کوئی بھی عمل انسان کی کامیابی کے لیے اخلاص سب سے اہم رکن ہے۔ اگر آپ نے صدقہ دیا، ذرا سا آپ کے ذہن میں ریا کا، دکھاوے کا شائبہ آ گیا، فوراً وہ عمل آپ کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی نمازیں، بہت ساری عبادات، انسان عمل انجام دیتا ہے، تھوڑی سی ریا، دکھاوا جیسے ہی پیدا ہوا فوراً عمل باطل ہو جاتا ہے، اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ روزہ انسان کے اندر اخلاص کا سبب، اخلاص کی محکم کرنے کا سبب ہے، جیسے کہ مولا کائنات نے اور شہزادی زہرا سلام اللہ علیہما دونوں نے ارشاد فرمایا۔ یہ سب سے پہلا فائدہ کہا۔ اس کے بعد اور کیا فائدے ہیں؟ کہا چند ایک فائدے ہیں جو انسان کے لیے مشترک ہیں۔ کہا کون کون سی چیزیں؟ کہا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص، کوئی مومن روزہ رہتا ہے تو خداوند عالم کچھ نعمتیں اسے نوازتا ہے۔ کہا سب سے پہلی چیز، کہا یذوب الحرام من جسدہ، سب سے پہلا ثواب اور سب سے پہلی نعمت کیا ہے؟ انسان کے جسم میں جو حرام چیز ہے، حرام غذا ہے، وہ زائل ہو جاتی ہے۔ 30 دن روزہ رکھ کر کے انسان اگر پاک غذا سے افطار کرتا ہے، پاک غذا سے سحر کرتا ہے، تو خداوند عالم اس کے جسم میں موجود حرام غذا کے ذرات جو دعا کی قبولیت ہونے میں مانے ہیں، جو عبادتوں کے قبول ہونے میں مانے ہیں، وہ زائل کر دیتا ہے۔ جہاں انسان کے جسم سے حرام چیز زائل ہو گئی، وہاں بارگاہ رب العزت میں جو دعا مانگے گا وہ دعا قبول ہوگی۔ زبان میں اتنا اثر پیدا ہو جائے گا، اگر کسی مریض کے اوپر 7 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت پڑھ کے وہ دم کرے گا، وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے اثرات رکھے ہیں۔ ایک پاک جسم سے نکلی ہوئی دعائیں، ایک پاک جسم سے نکلی ہوئی سورہ کا ثواب اگر وہ کسی کو ہدیہ کرتا ہے، کسی پہ دم کرتا ہے، تو اس کے اثرات جداگانہ ہوتے ہیں۔ بالکل اس کے اندر وہ فائدے پائے جائیں گے کہ جو روایات میں ملتے ہیں۔ یہ پہلی چیز کیا؟ یذوب الحرام من جسدہ، جسم سے اس کے حرام چیز ظاہر ہو جائے گی۔ اچھا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یقرب من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے قریب ہو جائے گا۔ اگر انسان روزہ رہتا ہے تو خداوند عالم اسے اپنی رحمت سے قریب کر دیتا ہے۔ اگر انسان سے اللہ کی رحمت قریب ہو جاتی ہے تو اب یہ دنیاوی مشکلات، یہ وبا جو آج پھیلی ہوئی ہے، انسان خلوص کے ساتھ روزہ رہے تو خداوند عالم کی رحمت شامل حال ہو جائے گی، تو انسان سے یہ مشکلات، یہ وبا، یہ بیماری خداوند عالم اس سے دور کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ رحمت اس سے قریب ہے۔ وہ دعا کرے خداوند عالم کی بارگاہ میں، خدایا تیری رحمت کا واسطہ ہمیں اس بیماری سے، اس مشکل لمحات میں ہماری مدد فرما، ہمیں نجات دے اس بیماری سے۔ خداوند عالم محمد و آل محمد کے صدقے میں اگر کوئی انسان دعا کرتا ہے خالصتاً للہ روزہ رہ کر کے، خداوند عالم اسے یہ ساری نعمتیں عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ رحمت اس سے قریب ہے۔ تیسرا فائدہ کیا ہے؟ کہا اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک روزہ دار جب روزہ رہ کر کے ماہ سیام کے تمام 30 دن روزہ رہتا ہے، خداوند عالم اسے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے بطن سے ابھی پیدا ہوا ہو، یعنی اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وہ بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ چوتھا کیا ہے؟ کہا یحون علیہ سکرات الموت، انسان کے لیے روزے دار کو یہ ثواب رکھا گیا کہ موت کی سختیاں اس سے کم کر دی جاتی ہیں،
موت کے جو آخری لمحات ہیں، سکرات موت جسے یاد کیا جاتا ہے، وہ اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا ہے؟ کہا گیا جب انسان اس روزے میں شدید بھوک و پیاس محسوس کرتا ہے تو خداوند عالم اس شدید بھوک اور پیاس کا اجر و ثواب یوں عطا کرتا ہے کہ قیامت میں اسے اب بھوک کا احساس نہیں ہوگا، قیامت میں اسے پیاس کا احساس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ خداوند عالم نے اس بھوک کے ذریعے سے، اس پیاس کے ذریعے سے قیامت کی پیاس سے انسان کو محفوظ کر دے گا، قیامت کی بھوک سے محفوظ کر دے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور تحفہ خداوند عالم نے عطا کیا، وہ یہ کہ روزے دار کے لیے خاص نعمتیں جنت میں رکھی گئی ہیں کہ جو اسے عطا کی جائیں گی۔ اور آخری چیز، خداوند عالم روزہ رکھنے والے کو جہنم سے محفوظ کر دے گا۔ یہ کچھ ثواب تھے، یہ کچھ فوائد تھے اخروی کہ جو خداوند عالم نے ایک روزے دار کے لیے قرار دیا۔ اچھا، انہی فوائد میں دنیاوی بھی فوائد جو ہے نا اللہ نے رکھے، مشترک رکھے کچھ میں۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ ڈاکٹرز نے، کچھ اطباء نے، مشہور وہ اطباء کہ جنہوں نے روزے کی حقیقت کو حدیث کی روشنی میں جب اس کے فوائد نکالے ہیں تو ان میں سے چند ایک فوائد انہوں نے یوں ذکر کیا۔ کہا گیا کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ شیطانی وسوسے، جسے شہوت کہتے ہیں، اگر انسان شیطانی وسوسے اور شہوت سے دور رہنا چاہتا ہے، بچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے چاہیے کہ روزہ رکھے، جیسے قول معصوم بھی ہے۔ اگر کوئی انسان شہوت سے بچنا چاہتا ہے، کوئی ایسے مقام پہ پہنچ گیا کہ جہاں پر اسے خوف ہے کہ میں یہاں شیطانی وسوسے اپنی شہوت کی بنا پر اس میں گرفتار ہو جاؤں گا، تو اسے چاہیے یہ کہ وہ روزہ رکھیں۔ جیسے بہت سارے ڈاکٹرز جب اس مرحلے میں ہوتے ہیں جسے پریکٹس کا مرحلہ کہا جاتا ہے، جہاں تمرینی مرحلے میں انہیں کچھ ایسی چیزوں سے گزارا جاتا ہے کہ جہاں پر خوف ہوتا ہے انہیں، تو وہاں انسان روزہ رہ کر کے شیطانی وسوسے اور شہوت سے اپنے بچ سکتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا ہے؟ کہا اس کے علاوہ سب سے عظیم فائدہ روزے کا یہ ہے کہ انسان کے جسم میں موجود خراب مادے، جسے ہم زہریلی چیزوں کو کہہ سکتے ہیں کہ جو زہریلی مادے اس کے جسم میں سال بھر کی غذا سے جمع ہو جاتے ہیں، خداوند عالم اس روزے کے صدقے میں اس کے جسم سے وہ تمام فاسد مادوں کو خارج کر دیتا ہے، نکال دیتا ہے۔ انسان کی صحت سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے وہ ہے اس کا پیٹ، اس کا بطن۔ انسان کا بطن اگر فاسد چیزوں سے پاک ہو تو انسان کے ہر ذرے میں طاقت و قدرت ویسے ہی ہوگی جیسے اس کے جسم میں چاہیے۔ انسان کا جسم اگر پیٹ میں موجود تمام فاسد زہریلی چیزوں سے پاک ہوگا تو وہ انسان کا جسم صحت مند ہوگا۔ تو روزہ اس کے لیے بہت بڑا کام کرتا ہے کہ اس کے جسم سے تمام وہ فاسد چیزیں نکال دیتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اہم چیز جو انسان کو بیمار کرنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ہے، جسے ہم موٹاپا کہتے ہیں، انسان جب روزہ رہتا ہے تو انسان کے وزن کو برابر کرنے، جو اضافی وزن ہے اسے گھٹانے میں روزہ بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر کوئی انسان جو چاہتا ہے کہ اس کا وزن گھٹے، اسے چاہیے یہ کہ وہ روزہ رکھے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اجتماعی فائدہ ہے روزے کا۔ کہا اجتماعی فائدہ کیا ہے؟ کہا خدا، جیسے احادیث میں بھی آیا ہے، خداوند عالم نے روزے کو فرض کیا تاکہ ایک امیر اور غنی شخص اپنی بھوک و پیاس کے ذریعے سے ایک غریب کی بھوک و پیاس کو یاد کرے، ایک غریب کی بھوک کو سمجھے، ایک غریب کی پیاس کو سمجھے۔ اب جب ایک غنی انسان اپنی بھوک کے ذریعے سے غریب کی پیاس اور بھوک کو یاد کرتا ہے، سمجھتا ہے، اب وہ کھانا ضائع نہیں کرتا، اب وہ پانی ضائع نہیں کرتا، اب وہ غریب کی مدد کرنے کے لیے دوڑتا ہے، اب وہ غریب کی کمک کرنے کے لیے آگے آگے آتا ہے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بہت سارے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ رکھا تاکہ غریب اور امیر دونوں کو یکجا کر دے، اور غریب کے اندر پائی جانے والی مشکلات کو امیر لوگوں کے ذریعے سے حل کرنے کے لیے اللہ نے یہ روزہ قرار دیا۔ یہی وہ روزہ ہے کہ جس کے اندر انسان اگر خلوص کے ساتھ کما حقہ روزہ رہے تو خداوند عالم دنیاوی مشکلات کو بھی اس کے لیے آسان کرتا ہے اور اخروی نجات کا بھی وہ ضامن ہے۔ آخری جملہ اور آپ کی زحمت تمام، وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر انسان
روزہ کما حقہ رہے. ہاں حدیث میں آیا ایک خاتون کہ جو اپنی پڑوس میں رہنے والی خاتون پر گالیاں اور سب و شتم کر رہی تھی، پیغمبر نے کہا لاؤ کھانا لا کر کے اسے کھلا دو. جب کھانا لا کر کے اس خاتون کے سامنے پیش کیا گیا، اس خاتون نے کہا یا رسول اللہ میں صائمہ ہوں، میں روزہ سے ہوں، میں روزہ رکھی ہوئی ہوں. پیغمبر نے کہا ایسے روزے کا کیا فائدہ کہ جس میں تم اپنے پڑوسی پر گالیاں اور سب و شتم کر رہی ہو. تمہارا روزہ رہنا نہ رہنا دونوں برابر ہے. تم کھانا کھا لو، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو تمہارا بھوک اور تمہاری پیاس یہ روزہ نہیں کہلاتا. روزہ اگر رہنا ہے تو تمہاری زبان بھی روزہ رکھے، تمہاری سارے جسم کے اعضاء روزہ رکھیں، وہ کما حقہ روزہ کہلاتا ہے. آنکھ نامحرم کے دیدار سے بچے، زبان غیبت اور بہتان سے بچے، اسی طریقے سے جسم کا ہر اعضاء وہ گناہوں سے محفوظ رہے، یہ کما حقہ روزہ ہے. اگر اس طریقے سے انسان روزہ رہتا ہے تو خداوند عالم اسے وہ تمام نعمتیں، تمام اجر و ثواب کے جو اس نے قرار دیا ہے وہ اسے عطا کرتا ہے. ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں جوار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ سے قریب ہو کر کے، قریب بیٹھ کر کے یہ دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں کما حق معرفت کے ساتھ روزہ رہنے کی توفیق عنایت فرما، اور تیری بارگاہ میں معصومین علیہم السلام کے توسل سے دعا گو ہیں